درخت اگر لگایا جائے، مثال کے طور پر اگر امرود کا درخت ہم لگاتے ہیں اور اگر اس میں امرود کا پھل نہیں لگتا کھانے کے لیے تو وہ بیکار ہے، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ اس کو لگایا گیا تاکہ وہ پھل دے۔ اگر اس میں پھل ہی نہیں ہے تو پھر جنہوں نے اس کو لگایا ہے وہ کیا کریں گے؟ اس کو کاٹ ڈالیں گے۔ ہیلیلویا۔ تو اسی طرح ہی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا پھل ہے، کیا خداوند یسوع مسیح کے مطابق ہم ہیں، کیا اس طرح سے ہم زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ پھل جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اگر نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے پھل ہے۔ خداوند سے کون کون پیار کرتا ہے؟ سارے ہی کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں کرتا، لیکن وہ باتیں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پیار تو ہم سبھی کرتے ہیں لیکن وہ باتیں ہمیں نظر آنی چاہیے۔ ہیلیلویا۔ ہالیلویا۔ ایک سکول کے اندر کچھ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے، کہا میں اپنے ماں سے بڑا پیار کرتا ہوں، کسی نے کہا میں اپنے بھائی سے بڑا لو کرتا ہوں، اپنے باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، کسی نے کہا جی کہ میں اپنے نبی سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ بڑے یعنی کہ انہوں نے لہذا سب نے لکھے، اور ایک لڑکا اس نے سچ لکھا، دوسروں کی باتوں میں سچائی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے نام سے ہی کہہ دیا کہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس نے لکھا کہ جی ایک ڈانسر ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ جتنوں نے لکھا ہے، کوئی کہہ رہا میں نے اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، کوئی کہتا میں اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہوں۔ ان سے پوچھیں کہ کیا ان میں وہ باتیں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اگر اس ڈانسر کی طرح ہوں تو مجھ میں وہ کوالٹیاں بھی ہیں، میں اس کی طرح ڈانس بھی کرتا ہوں، میرے میں وہ اچھائیاں بھی ہیں ویسی ہیں جیسے وہ کر رہا ہے۔ تو اس استاد نے اس بچے کی بات کو سن کر بڑا حیران ہوا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ کام کر رہا ہے چھوڑ دے برا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ واقعہ ہی اگر ہم کسی سے پیار کریں تو پھر ہمارا انداز بھی اس کے جیسا ہونا چاہیے، منہ سے نہ کہیں کہ میں پیار کرتا ہوں۔ اگر خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے تو پھر ہم اگر اس سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے خداوند یسوع مسیح کی محبت بھی نظر آنی چاہیے۔ ہیلیلویا۔ تو جب ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے تو پھر ہم چاہے جیسے مرضی کہہ دیں تو وہ جھوٹ ہے، وہ سچ نہیں ہے۔ آئے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں گے جلدی سے۔ جی 10ویں آیت پڑھیں جی۔ 3 باب پڑھنا آپ جی۔ کلام کا پڑھنا شروع کروں گی خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور کلہڑا جو ہے وہ درخت کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت انسان کو کہا گیا ہے۔ جو انسان توبہ نہیں کرتا، اس کی زندگی میں پھل نہیں آتے، وہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ جب متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب اور 18ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک انجیر کا درخت تھا، اور اس انجیر کے درخت کے اوپر جب خداوند نے نظر کی تو پتے ہی پتے تھے، لیکن اس میں پھل نہیں تھا، اور خداوند کو بھوک لگی تو اس نے جب نگاہ کی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بے پھل ہے، اور خداوند نے کیا کیا؟ اس پر لعنت کی، اور وہ اسی دم ہی سوکھ گیا۔ وہ اسی دم کیا ہوا؟ سوکھ گیا۔
اور آج بھی خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ وہ جب ہمارے پاس آتا ہے، جب ہماری زندگی میں وہ دیکھتا ہے، تو جب ہماری زندگی میں روح کے پھل اسے نظر نہیں آتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لعنت کر دیتا ہے۔ اس زندگی میں سکون، اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی پہلے سی زندگی نہیں رہتی، بہت زیادہ مشکلوں میں چلی جاتی۔ کیونکہ وہ اپنی ایک باغ کے اندر انجیر کے درخت کو ہی لگا دیا، اور جب وہ انجیر کے درخت کو اس نے لگایا، وہ بڑا ہوا، جگہ روکی ہے، اس کو کاٹ کر کیا کر پھینک دے، اس میں پھل نہیں آ رہا، یہ بے پھل ہے۔ تو مالی نے کیا کہا کہ مالک میں اس کی کھاد ڈالوں گا، اس کی کیئر کروں گا، اس کو پانی ڈالوں گا، جو کمیاں ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ آئندہ سال کیا کرے، پھل لائے۔ اور اسی طرح خداوند کے جو خادم ہیں وہ دن رات خداوند کے آگے شفاعت کرتے ہیں کہ خداوند ان لوگوں کو ہم تیرا کلام سنائیں گے، تیری باتوں کو بتائیں گے، شاید کہ یہ اس دفعہ اپنے برے کاموں کو چھوڑ کر توبہ کر لے اور ان کی زندگی میں پھل جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ ہم جب غلطیوں کا خط 5 باب پر اس کی 22ویں آیت پڑھے تو یہاں پر ہمیں روح کے پھلوں کا ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہیں، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کر سکتی۔ اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ روح کا پھل، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جسم کو اپنی خواہشوں سمیت مارنا ہے، اپنے جسم کی باتوں کو، دنیاوی باتوں کو جو ہے وہ دیکھ کر ان کے ہم شکل نہیں بننا۔ پولس کہتا ہے کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، نئی صورت ہونے سے اپنی کیا کرو، صورتیں بدلتے جاؤ۔ تو روح کا پھل سب سے پہلا ہے محبت۔ اب محبت کی جو تفصیل اگر ہم دیکھیں تو یہ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتی کہ ہم آپس میں اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں، یا پھر ہم دوستوں کے ساتھ، کسی ایک دوست کے ساتھ ہم نے دوستی کر لی ہے تو وہی سب سے زیادہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری محبت اس سے ہی ہے۔ یہ بھی بات نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ہی محبت کرتا رہے، باقی سب کو چھوڑ دے۔ ہم نے تو علیحدہ محبت کا جو کنسیپٹ ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ بعض وقت ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے، محبت کرتے ہیں، دوسروں کو ہم اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں کلام کی بات